درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص الخاص فضیلت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا نزعہ کی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ایمان کی حالت سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نزعہ کی سختیوں کی، اور پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ نزعہ کی سختیوں میں درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر کیسے کیسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، اور کیسے بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں نزعہ کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نزعہ کے عالم کی، اس سخت وقت کی کہ جس سخت وقت سے ہر شخص نے گزرنا ہے، وہ نزعہ کا عالم، وہ سختی کا عالم کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ضحاک بن حمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا ہلکا جھٹکا تلوار کی 100 ضربوں کے برابر ہے۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی سختی اور اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی سختی اور اس کی شدت تلوار کے 300 واروں کے برابر ہے۔ اللہ! موت ایسی ہے کہ جیسے کینچیوں سے بدن کا کاٹا جانا، جیسے آرے سے جسم کا چیرا جانا، جیسے ہانڈی میں جسم کا ابالا جانا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، اس نے موت سے بڑھ کر کسی بڑی تکلیف کا سامنا نہیں کیا۔ تمام آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش موت کی آزمائش ہے۔ تمام سختیوں میں سے سب سے بڑی سختی موت کی سختی ہے۔ تمام تکلیفوں میں سے سب سے بڑی تکلیف نزعہ کے عالم کی تکلیف ہے۔ وہ لمحہ کہ جب بندہ اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب جسم کی ہر ایک رگ سے روح نکل رہی ہوتی ہے، جب بندہ نزعہ کے عالم میں ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے، بہت کٹھن وقت ہوتا ہے۔ اور وہ وقت کہ جس وقت شیطان جو ہے وہ بندے کا ایمان چھیننے کی پوری کوششوں میں ہوتا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، وہ نازک مرحلہ، وہ نازک لمحہ، اور اس وقت جو دنیا میں درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جو اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھتا ہے، اس پر کیسے کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں، سنیں گے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت شیخ العدوی شرح دلائل میں بعض عارفین کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جس کی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، تو اسے نزعہ کے عالم میں بہت بزرگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے شرف کی بات یہ ہوتی ہے کہ نزعہ کے عالم میں اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اسے جنت کی ان نعمتوں کی زیارت کروائی جاتی ہے جو اللہ کریم نے اس کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اے عاشقان رسول، غور کریں، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جسے نزعہ کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام اس شان سے قبض کرتے ہیں جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا دوست بیمار تھا، تو وہ اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گیا، تو اس نے اپنے دوست کو نزعہ کے عالم میں پایا، تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یار یہ بتاؤ کیا تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ سن ہے کہ نزعہ کے عالم میں بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ بتاؤ تمہیں کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اس کے دوست نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، مجھے نزعہ کے وقت میں اس وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ دنیا میں میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ نزعہ کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔
اس لیے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ اور درود پاک کی کثرت کرنے والے یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان میں سے بعض اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کو نزعہ کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں درود پاک پڑھنے کی محافل شروع کروانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ سرکار کا کرم ہے، ایک عرصے سے درود پاک کی خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ کرے کہ مرتے دم تک یہ سعادت نصیب ہو۔ میرا ذہن یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی مساجد ہیں نا، وہاں ہفتہ وار اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروائی جائیں، یعنی کہ ہفتے میں کوئی ایک دن منتخب کیا جائے، جیسا کہ جمعۃ المبارک یا پیر شریف، اور اس کی کسی ایک نماز کو متعین کیا جائے، جیسا کہ بعد نماز فجر یا عصر چادر بچھا دی جائے، اس پر گٹھلیاں رکھ دی جائیں، اور امام صاحب اپنے مقتدیوں کے درمیان یہ اعلان کریں کہ آج سے ہمیشہ اس دن اور اس نماز کے بعد ہماری مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوگی، اور ہم اکٹھے بیٹھ کر صرف 12 منٹ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں گے۔ الحمدللہ صرف تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، صرف چلے جاتے ہیں، آئمہ کرام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور شفقت فرمائیں۔ کئی مساجد میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے، ماشاءاللہ عاشقان رسول بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ بھی عاشق رسول ہیں، 12 منٹ کی کیا ہی بات ہے، 10 منٹ آپ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، لیکن ہفتے میں ایک دن اپنی مسجد میں حضور پر اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل ضرور سجائیں۔ تو میں ایک دفعہ ایک مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل شروع کروانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو جب بیان کے بعد جب میں فری ہوا تو ایک بھائی مجھے ملے، کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ حضور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروائی جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بھائی بھی یہی کام کرتے تھے، وہ بھی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروایا کرتے تھے، اور گھر سے کچھ چاول پکا کر لاتے تھے، محفل کے اختتام پر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد انہیں اہل محلہ میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ جو حضور کی محفل سجاتا تھا، جو لوگوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتا تھا، اور جو محفل کے لیے بطور لنگر کچھ چاول پکا کر لاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، تصور کریں کتنا بہترین عمل ہے یہ، سمجھے کہ اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے وزنی کرنے والا عمل ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں آپ نے کوئی پراپرٹی لی، مکان لی، کوئی گھر لیا، کوئی دکان لی، آپ نے اسے کرائے پر چڑھا دیا، مہینے بعد ہی آپ کو انکم ملے گی نا، کرایہ ملے گا۔ لیکن آپ نے کسی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل شروع کروا دی، ہفتے میں 4 جمعہ آتے ہیں، اور چاروں جمعہ یہ درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوگی، عاشقان رسول اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں گے، مہینے میں 4 مرتبہ سمجھے کہ آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ اس پراپرٹی کا کرایہ مہینے میں ایک دفعہ ملتا ہے، اور یہ آپ نے تھوڑی سی کوشش کی اور اس کی برکت آپ کو یہ ملی کہ ہفتے میں 4 دن وہ آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہو رہا ہے، لوگ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا جا رہا ہے۔ اور یقین مانیں آپ نے ایک مرتبہ کسی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل شروع کروا دی، یقین مانیں اہل علاقہ کے معاملات میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے، وہ خود ہی اس محفل کو سجاتے رہتے ہیں، بھلے آئمہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کے معاملات میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ وہ خود اس پاکیزہ محفل کو سجاتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ہم کوئی عالم دین تو نہیں ہیں، ہم مفتی تو نہیں ہیں، کوئی حافظ قرآن تو نہیں ہے، دین کے کوئی بہت بڑے دائی تو نہیں ہیں، یا کوئی ہم نے ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو ہماری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ یقین مانیں یہ بڑا ہی بہترین کام ہے، بہترین کام ہے، بہترین کام ہے، اور یقین مانیں یہ وہ مبارک کام ہے کہ اس کام کو کرنے والے ایسے خوش نصیب گزرے ہیں کہ انہیں حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کے متعلق میں نے یہاں تک پڑھا کہ آپ پتہ کیا کرتے یوں کہ آپ ایسے چوکوں پر جاتے کہ جہاں مزدوری ملنے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، اکثر چوکوں پر مزدور بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور انہیں لے جائے اور کام شام کرائے۔ تو وہ بزرگ پتہ کیا کرتے، ایسے چوکوں پر جاتے کہ جہاں مزدوری کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، آپ مزدوروں سے ان کی اجرت طے کرتے
ان کو گھر لے آتے. جب گھر لاتے تو مزدور پوچھتے حضرت کام کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے کام کوئی نہیں کرنا، بس بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے. ان کو بٹھا کر درود پاک پڑھاتے. جب ان کا وقت پورا ہو جاتا تو ان کو ان کی پوری اجرت دے کر روانہ کر دیتے. اور اس کی برکت سے ان پر بھی یہ کرم تھا کہ یہ بھی حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جاتے تھے. جو بھی عاشقان رسول اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، میری آپ سب سے التماس ہے، خصوصاً اگر کوئی جو ہے درود پاک کے چینلز جن کے ہیں ماشاءاللہ، جو درود پاک کی خدمت کر رہے ہیں، یا کوئی بھی عاشق رسول یا کوئی بھی میری بہن جو اس ویڈیو کو سن رہی ہے، تو آپ اپنے گھروں میں بھی یہ محافل خواتین کو بلا کر منعقد کروا سکتی ہیں. اسی طرح بھائی جو ہے وہ اپنے اسکول میں، کالج میں، اکیڈمی میں، آپ کے اگر جہاں بزنس ہے وہاں پر، بڑے بڑے جو مالز ہوتے ہیں، کسی بھی مقام پر دیکھیں، آپ نے نیت بنانی ہے صرف بس کہ یار میں نے جو ہے نا بس یہ ذہن بنانا ہے کہ میری کوشش سے نا میرے حضور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد ہو. بس آپ یہ کام اللہ کا نام لے کر شروع کریں، ایسی برکتیں آپ کو ملیں گی، آپ حیران رہ جائیں گے. یقین مانیں، جو بندہ اپنے آپ کو خوش بختوں اور خوش نصیبوں میں شامل کروانا چاہتا ہے نا، وہ یہ مبارک کام شروع کر دے، بلکہ زندگی کا مشن بنا لے کہ جب تک میری سانسیں سلامت رہیں گی میں درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کرواتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی درود پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.